ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ بدبودار ہوا چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کی غیبت کی ہے، اس غیبت کی بدبو فضا میں پھیلی ہے، یہ وہی آ رہی ہے۔ اور جس کا دماغ خراب ہو اس کو خوشبو اچھی نہیں لگتی، بدبو اچھی لگتی ہے۔ یہ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں ان کو بدبو اچھی لگتی ہے، خوشبو سونگھیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا کیونکہ دماغ غیبت سن کے غیبت کر کے خراب ہوا ہے، اس لیے ہمیں غیبت سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، غیبت کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا، 1 گھنٹے کی مجلس اگر غیبت کی پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ اگر سچی بات کی جا رہی ہو تو پھر 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ 20 منٹ کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، بھائی چلو آپ کا بھی کام ہے ہمارا بھی کام ہے۔ اگر غیبت شروع ہو جائے تو پھر سارے کام بھول جاتے ہیں۔ تو غیبت وہ عمل ہے جس کا سننا انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو فوراً ٹوک دے، بھائی میرے سامنے غیبت نہ کرو۔ یا جس کی غیبت کی جا رہی ہے ظاہر بات ہے اس کے اندر صفات بھی تو ہیں، تو اس کی صفات بیان کر دے، بھائی اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اتنا گندا بندہ نہیں ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں اٹھ کے چلا جائے، اور اگر کوئی بڑا آدمی ہے، والد صاحب ہیں یا کوئی استاد ہے، وہ غیبت کر رہا ہے کسی کی، تو کم از کم یہ ہے کہ دل سے اس کو ناپسند سمجھے کہ یہ گفتگو اچھی نہیں ہو رہی، میں اس میں دلی طور پر شریک نہیں ہوں، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ غیبت کوئی بھی کرے، شیخ غیبت کرے، استاد غیبت کرے، ساتھی غیبت کرے، والد غیبت کرے، کوئی بزرگ غیبت کرے، سب کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، نہ کرنا جائز ہے نہ سننا جائز ہے۔